خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور علی نور ہے۔ زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ او کما قال۔ اس کا ترجمہ اور خلاصہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ برِ صغیر میں جن اولیاء کرام نے اپنے کردار، اپنے گفتار اور اپنی دینی خدمات کے ذریعے دین اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا ہے اور اسلام کی شمع کو مزید فروزاں کیا ہے، اور جن کی مساعی جمیلہ یعنی جن کی کوششوں سے برِ صغیر میں تیزی سے اسلام پھیلا ہے، ان عظیم بزرگوں میں ایک خوبصورت اور روشن نام حضرت سیدنا شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ عظیم المرتبت ہستی ہیں اور طریقت کے سلسلہ نقشبندیہ کے یہ پیشوا اور سرخیل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی تعارف کیا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے کس شیخ کا، کس بزرگ کا انتخاب کیا ہے، اور پھر حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات، آپ کی ذات اور آپ کی وجود کی برکت سے برِ صغیر کے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کا مختصر انداز میں ہم بیان سنیں گے۔ ابتدا میں ہم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف سنتے ہیں۔ چنانچہ شیخ الشیوخ شیخ الاسلام حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی حضرت سیدنا حبار بن اسود ہاشمی قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد سے ہیں۔ یعنی بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نسب کے اعتبار سے یہ خصوصی فیض ملا ہے کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب اوپر کی پشتوں میں جا کر صحابی رسول حضرت سیدنا حبار بن اسود رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کوٹ کروڑ پنجاب پاکستان میں ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ ولادت 27 رمضان المبارک ہے 566 سنہ ہجری بمطابق 3 جون 1171 عیسوی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی، اور آپ نے ابتدائی علوم جو دینی تعلیم کا حصہ ہوتے ہیں ان کو حاصل کیا، علم شریعت کو حاصل کیا، اپنے وقت کے علماء مشائخ سے اکتساب فیض کیا، اور بالخصوص روحانیت کو پانے کے لیے راہ طریقت اور راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس شخصیت کا انتخاب کیا، یا جس شخصیت سے آپ کو فیوز و برکات نصیب ہوئے، وہ سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا حضرت سیدنا شہاب الحق والدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ جی ہاں، حضرت عمر سہروردی بغدادی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں، اور آپ کو خصوصی برکات سے نوازنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ الشیوخ شہاب الحق والدین عمر سہروردی شافعی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو صرف 17 دن کے بعد ہی عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی خلافت سے نواز دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دیکھا جائے تو بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ اتنے مختصر سے عرصے میں، یعنی صرف 17 دنوں میں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد کا فیض بھی پایا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خلافت سے بھی سرفراز ہوئے۔ جب حضرت سیدنا شہاب الحق والدین عمر سہروردی شافعی بغدادی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مرید خاص حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صرف 17 ہی دنوں میں خلافت عطا فرمائی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو دیگر مریدین تھے ان کو رشک ہوا اور وہ حیران تھے کہ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر یہ خاص لطف و کرم کس بنیاد پر ہے کہ ہم اتنے عرصے سے یہاں موجود ہیں حضرت سیدنا عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے، لیکن حضرت بہاؤالدین زکریا کو آئے ہوئے ابھی 17 دن ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلافت سے بھی نواز دیا گیا۔ جب حضرت سیدنا عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مومنانہ فراست سے اس بات کو محسوس کیا کہ مریدین میں گویا کہ ایک تشویش ہے اور وہ تعجب کا شکار ہیں، تو حضرت سیدنا شہاب الحق والدین عمر سہروردی شافعی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مرید خاص حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت کو، آپ کی شان کو دیگر مریدین کے سامنے ظاہر کیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ الشیوخ شہاب الحق والدین عمر سہروردی شافعی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مریدین سے ارشاد فرمایا کہ تم سب گیلی لکڑی کی طرح ہو جس پر عشق الہی کی آگ جلدی اثر نہیں کرتی۔ گیلی لکڑی کو جلانے کے لیے شدید محنت چاہیے، جبکہ بہاؤالدین زکریا سوکھی لکڑی کی طرح تھا کہ ایک ہی پھونک سے محبت الہی سے بھڑک اٹھا، اسی لیے میں نے اسے اتنی جلدی خلافت سے نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک تشبیہ اور مثال دیتے ہوئے اس بات کو سمجھایا کہ گیلی لکڑی کو آگ لگائی جائے تو اس میں دقت ہوتی ہے، گیلی لکڑی فوراً آگ کے اثر کو قبول نہیں کرتی، اس کو جلانے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو خشک اور سوکھی لکڑی ہوتی ہے وہ فوراً آگ کو پکڑ لیتی ہے۔ تو گویا کہ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تزکیہ نفس ہو چکا تھا، آپ باطنی طہارت سے آراستہ تھے اور رائے سلوک کی کئی منازل کو طے کر چکے تھے، بس اس بات کی حاجت تھی کہ کسی مرشد کامل کی طرف سے انہیں خصوصی فیض عطا کیا جائے، خلافت عطا کی جائے تاکہ یہ اس فیض کو آگے پہنچائیں۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مومنانہ فراست سے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس عظمت کو دیکھا کہ آپ راہ سلوک کے کس درجے پر فائز ہیں۔ حضرت عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اس مرید کو اس لائق جانا کہ ان کو صرف 17 ہی دنوں میں خلافت عطا کر دی جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ اگر ہمارے بزرگ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے مشائخ اگر کسی ایک مرید کو اپنے سے منسلک افراد میں سے کسی ایک کو خصوصی شفقت سے نوازتے ہیں یا اسے کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو ہمیں اپنے بڑوں کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ بڑوں کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے، وہ کئی آئندہ کے معاملات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، مستقبل کے کئی معاملات ان کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، اور بالخصوص جو اللہ والے ہیں وہ دلوں پر بھی حکومت کرتے ہیں اور دلوں کے اسرار اور رموز سے بھی رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے واقف ہوتے ہیں۔ ہم تو بظاہر لوگوں کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اسی کے حساب سے سارے معاملات کو حل کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں، لیکن اللہ والے لوگوں کے باطن سے بھی آگاہ ہوتے ہیں اور ان کی باطنی حالت اور کیفیت کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنے خصوصی فیوز و برکات سے نوازتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعادت مندی ہی عطا فرمائے اور بڑوں کی برکتیں لینے اور ان کے درست فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد سے فیوز و برکات حاصل کر کے خلافت لے کر ملتان تشریف لائے، اور یہاں پر آ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرد اور معاشرہ دونوں ہی کی اصلاح کے حوالے سے اپنا عظیم الشان اور بھرپور کردار ادا فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ملتان میں آ کر سب سے پہلے ایک خانقاہ قائم فرمائی، گویا کہ ایک ایسا مقام تھا جہاں پر دور دراز سے لوگ حاضر ہوتے اور حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں رہ کر آپ کے ملفوظات سن کر آپ سے تربیت پا کر اپنا تزکیہ نفس کیا کرتے تھے، یعنی اپنی باطنی طہارت کا سامان کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک منظم ادارہ قائم فرمایا جس کو آج کل کے دور میں جامعہ یا یونیورسٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ادارے میں، اس یونیورسٹی اور جامعہ میں مختلف
زبانوں اور علوم سے تعلق رکھنے والے علماء کو بطور مدرس قائم فرمایا، اور دور دراز کے علاقوں سے بھی اور قرب و جوار سے بھی کئی عاشقان رسول، کئی مسلمان علم دین حاصل کرنے کے لیے اس ادارے میں آیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان طلباء کرام کا خصوصی کھانے وغیرہ کا اہتمام بھی فرماتے اور ان کو اس دور کے اعتبار سے سہولیات مہیا کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جو ادارہ تھا، یہ ایک علمی گویا کہ درسگاہ تھی۔ اس درسگاہ میں دور دراز سے عاشقان رسول آتے تھے، چنانچہ بر صغیر کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ عراق، ملک شام اور سرزمین حجاز سے بھی کئی طلباء علم دین یہاں پر حاضر ہوتے اور حضرت سیدنا بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علمی اور روحانی استفادہ کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر مبلغین کی گویا کہ ایک فوج تیار فرمائی، اور دنیا کے مختلف خطوں اور علاقوں میں جا جا کر ان مبلغین نے دین اسلام کی تعلیمات کو روشناس کروایا اور دین اسلام کی شمع کو مزید پھیلایا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان مبلغین اسلام کی خصوصی تربیت فرمایا کرتے، اور جس علاقے میں انہیں بھیجنا ہوتا وہاں کی زبان، وہاں کے تہذیب و تمدن، وہاں کے رسم و رواج سے ان کو آگاہی دی جاتی تاکہ وہاں جا کر وہ مؤثر انداز میں دین متین کی خدمت کر سکیں۔ تو اس طرح حضرت سیدنا بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تربیت یافتہ مبلغین اسلام دنیا کے مختلف علاقوں اور خطوں میں جا کر دین اسلام کی تعلیمات کو عام کیا کرتے تھے۔ پھر ان کی معاشی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا جاتا کہ ان مبلغین کو سامان تجارت بھی دیا جاتا کہ وہ تبلیغ دین بھی کریں اور سامان تجارت بھی فروخت کریں، کہ جس کے ذریعے ان کے معاشی معاملات بھی حل ہو سکیں، اور ان مبلغین اسلام کی، ان اسلامی تجار کی ایسی تربیت کی جاتی کہ ان کے کردار سے متاثر ہو کر جو خریدار ہوتے تھے، ان سے اشیاء خریدنے والے ہوتے تھے، وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو یوں حضرت سیدنا بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم شریعت اور علم طریقت کے فیضان کو عام کرنے کے لیے ادارتی کام بھی کیا، اور اس طرح اپنے تلامذہ، اپنے شاگرد تیار کر کے دنیا کے مختلف خطوں کو علم دین کی اور نور اسلام کی شمع سے گویا کہ جگمگا دیا اور اپنے فیض کو دور دراز کے علاقوں تک بھی پہنچا دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس خدمت دین کے طریقہ کار کو دیکھتے ہیں، اور آج کے دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی دینی خدمات، ادارتی خدمات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کافی حد تک اس میں مماثلت نظر آتی ہے۔ جس طرح حضرت سیدنا بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک علمی درسگاہ قائم فرمائی، ایک ادارہ قائم فرمایا جہاں پر اساتذہ مختلف علوم و فنون سے طلباء کرام کو گویا کہ فیض یاب کرتے، ان سے اکتساب فیض کیا جاتا، تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے بھی دعوت اسلامی جیسی عظیم تحریک کی بنیاد رکھی، اور اس ایک تنظیم میں کئی شعبہ جات کو قائم کیا گیا، اور بالخصوص جو علمی اور تحقیقی ادارے ہیں جن میں قرآن و سنت کی اور دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے عملی طور پر کردار ادا کیا گیا، ان میں سر فہرست مدرسۃ المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے، المدینۃ العلمیہ ہے، دارالفتہ اہل سنت ہے، اور اسی طرح کے دیگر علمی شعبہ جات اور ادارے ہیں کہ جن کے ذریعے الحمدللہ مسلمانوں کے بچے دنیا کے مختلف علاقوں اور خطوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے سینکڑوں اس طرح کے تعلیمی ادارے موجود ہیں جہاں مسلمانوں کے بچے آ کر علم دین حاصل کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا خصوصی فیضان حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختصر سے عرصے میں الحمدللہ اس امت کو کئی حفاظ ملے، کئی علماء ملے، کئی محققین ملے، اور الحمدللہ اس انداز میں امیر اہل سنت کی شفقتوں سے، آپ کی تربیت سے دین اسلام کا کام ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مبلغین اسلام کی یہ جو فوج تیار کی، بالکل اسی انداز میں ہم امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کی خدمات کو دیکھتے ہیں۔ سر فہرست امیر اہل سنت کے تربیت یافتہ جو مبلغین دعوت اسلامی ہیں، مدنی قافلوں کے ذریعے اور مختلف عنوانات سے دنیا کے مختلف علاقوں میں جا جا کر الحمدللہ وہ دین اسلام کی شمع کو فروزاں کر رہے ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختصر سے عرصے میں مدنی قافلوں کی برکت سے الحمدللہ دنیا کے مختلف خطوں میں دین اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ دعوت اسلامی دنیا کے مختلف ممالک اور خطوں میں مساجد کا قیام کر چکی ہے، مدارس بنا چکی ہے،
اور دعوت اسلامی کے مبلغین کی کوششوں سے جو بد عمل یا بے عمل مسلمان تھے وہ راہ راست پر اور عمل کی طرف آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں غیر مسلم دامن اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ تو امیر اہل سنت کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کی جھلک ہمیں امیر اہل سنت میں نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ویسے تو کئی القابات ہیں، ٹائٹلز ہیں، لیکن آپ کے نام کے ساتھ جو لقب سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ شیخ الاسلام ہے۔ شیخ عربی زبان کا کلمہ ہے، اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے معمر، عمر رسیدہ، یعنی جو بڑی عمر کا شخص ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اس کو بھی شیخ کہا جاتا ہے۔ لیکن علماء کرام نے اس لفظ کی مزید تشریح کی ہے کہ وہ شخص کہ اگرچہ نوجوانی کی عمر میں ہو، اگرچہ وہ جوان ہو، لیکن اگر اسے کوئی علمی وجاہت حاصل ہے، دینی اور مذہبی حوالے سے اگر اسے کوئی بزرگی مقام و مرتبہ حاصل ہے، تو اس کے مقام و مرتبے اور عظمت کو اور وجاہت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی اس کو شیخ کہا جاتا ہے۔ تو شیخ الاسلام کا مطلب اور مفہوم ہم اس انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ شیخ الاسلام وہ ہستی کہ جو اسلام میں بزرگی رکھتی ہے، اسلام میں اپنا ایک مقام و مرتبہ رکھتی ہے، اسلام اور دین کی خدمت کرنے میں اس شخصیت کا اپنا ایک کردار ہے، اور اس کی دینی خدمات کو گویا کہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے اسے شیخ الاسلام کا لقب دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے کئی اولیاء، کئی صوفیاء اور کئی علماء کے لیے شیخ الاسلام کا لقب استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے القابات میں سر فہرست شیخ الاسلام بھی آتا ہے۔ یہ لقب آپ کو کس طرح ملا اور اس لقب کی حقیقت کیا ہے، اور حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اس ٹائٹل کو کیسی مناسبت حاصل ہے، چنانچہ ایک خوبصورت واقعہ تحریر کیا گیا کہ حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دوست تھے۔ ان دونوں ہستیوں کے درمیان بڑی محبت اور عقیدت والا تعلق تھا۔ یہ دونوں حضرات آپس میں ملاقات بھی کیا کرتے تھے اور خط و کتابت کے ذریعے بھی ایک دوسرے سے رابطے میں رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں اپنے دوست، اپنے بھائی حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خط لکھ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ ان کے لیے کون سا لقب استعمال کروں، یعنی ایک اعزاز بخشنے کے لیے، ایک محبت کا اظہار کرنے کے لیے ان کو کس لقب سے، کس ٹائٹل سے یاد کروں۔ اور بزرگان دین جب کسی کو کوئی لقب دیتے ہیں تو وہ محض مبالغہ نہیں ہوتا، وہ گویا کہ جوش خطابت والا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ بزرگ جب کسی کو کوئی ٹائٹل دیتے ہیں تو اس کی علمی وجاہت، اس کی علمی لیاقت، اس کی دینی خدمات اور اس کے کردار کو دیکھ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی تحاریر میں، اپنے فتاوی میں ائمہ، فقہاء اور اولیاء کے لیے مختلف قسم کے القابات استعمال فرمائے ہیں، اور ہر لقب کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے کہ جب ان شخصیات کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کی دینی خدمات کو دیکھتے ہیں، اور ان خدمات کو دیکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی طرف سے تحریر کردہ ان شخصیات کے لیے القابات دیکھتے ہیں، تو ان میں ہمیں بڑی مناسبت نظر آتی ہے۔ یعنی شخصیت کا جو کردار ہوتا ہے، شخصیت کا جو تعارف اور خلاصہ ہوتا ہے، اس کو ہمارے بزرگان دین القابات کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ تو چونکہ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا، اور حضرت سیدنا شہاب الحق والدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جلیل القدر شاگرد اور خلیفہ ہیں، تو آپ کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی خوبصورت لقب کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ اتنے میں نے لوح محفوظ کی طرف دیکھا تو مجھے لوح محفوظ پر حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب شیخ الاسلام تحریر نظر آیا، تو میں نے اسی لقب کے ساتھ ان کو یاد کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اولیاء کرام کی بصارت ہوتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو یہ بصارت اور بینائی عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے لوح محفوظ کی تحریر پڑھ لیا کرتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی یہ عظمت و شان تھی کہ آپ لوح محفوظ کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ حدیث قدسی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے
جس کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ عبادت کے ذریعے فرائض و واجبات اور نوافل کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ کا قرب پانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مقام پر آ کر اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ رب فرماتا ہے پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ اولیاء کا ایک مقام و مرتبہ ہے، اور اس طرح کی کئی احادیث اور روایات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو یہ نگاہ، یہ بینائی، یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے وہ لوح محفوظ کی تحریر پڑھ لیا کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوح محفوظ کو کیسے دیکھ لیا۔ یہ اللہ والوں کی عظمت و شان ہے۔ صرف بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی نہیں بلکہ امت کے کئی اولیاء ہیں جن کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے لوح محفوظ کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی تحریر کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ لوح محفوظ میں گویا کہ قدرت کے قلم سے آپ کے لیے شیخ الاسلام کا لقب تحریر تھا، جس کو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی نظر ولایت سے دیکھا اور اپنے خط میں تحریر کیا۔ تو یوں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال 7 صفر المظفر 661 سن ہجری بمطابق 21 دسمبر 1262 عیسوی کو ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار فیض الانوار پاکستان کے مشہور شہر ملتان میں ہے، جہاں پر عاشقان رسول حاضر ہو کر آپ کو ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، فاتحہ بھی کرتے ہیں، اور آپ کے خصوصی فیوز و برکات پاتے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کے لیے حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اولیاء سے عقیدت رکھنے، محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہوں نے دین متین کی جس طرح خدمت کی، علوم شرعیہ کو سیکھا، شریعت کے علم کو سیکھا، طریقت اور رائے سلوک کی منزلوں کو طے کیا، قرب الہی کو پایا، نبی کریم علیہ السلام کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا خوبصورت کردار ادا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح دین متین کی سمجھ حاصل کرنے، علم سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اور ساری دنیا میں اس نور کو، اس علم کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔